بہت مشکل لیکن اہم ترین اور وقت کا اصل تقاضا، جاہلیت جدیدہ کا استحصال، مادیت، الحاد، بے خدا فلسفہ، سائنس کے گرد جو لپٹ گئی ہے، الحاد کی سطح جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، ان کا استحصال، یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریات، اس نے کہ انسان کو خالصتاً مادہ پرستی میں غرق کر دیا۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ در حقیقت میرا جو کتاب چاہ اسلام کی نشأت ثانیہ، اس کا سارا تھیم یہی ہے کہ اس عالمی تہذیب کا جو اصل میں خلاصہ نکالیں گے کہ اس کا فکر کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار فلسفے پیدا ہوئے، ازم کے نام سے میٹیریلزم اور امپیریسزم اور لاجیکل پازیٹیوزم، اور پڑھاتے چلے جائیے کتنے بنیں گے، لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ سوائے ایک آئیڈیالزم کے، اسے علیحدہ رکھ دیجئے، تو باقی جتنے ازم ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہوں، سنی جا سکتی ہوں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہوں، اصل اہمیت ان کی ہے۔ جو چیزیں ہمارے حواس سے باہر ہیں، ہوں گی، شاید ہوں، یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ کوئی مانتا ہے تو مان لے، لیکن اصل شے یہ ہے، اصل حقیقت اللہ کی نہیں، کائنات کی ہے۔ اصل حقیقت جسم اور مادے کی ہے، روح کی نہیں۔ روح کس بلا کا نام ہے پتہ ہی نہیں، کسی ایکسپیریمنٹیشن میں آئی نہیں، کسی طریقے سے اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، اسی طرح حیات بعد الممات، کیا پتہ، شاید ہو لیکن کیا پتہ۔ یہ ہے اصل۔ تو جو اب نتیجہ کیا نکلا؟ سائنس تو اگرچہ کہتی یہ ہے کہ عدم اقرار عدم انکار، نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں، بھئی ہمارے دائرے سے باہر ہے، اللہ اللہ کا اللہ، لیکن اس کا ریزلٹنٹ جو ایفیکٹ ہوا وہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے توجہ ہٹ گئی۔ اس فکر اور فلسفے کا جب تک قرآن کے ذریعے سے ابطال نہیں ہوگا، اور یہ ڈان جو بہہ رہا ہے تقریباً 3 صدیوں سے خاص وقت پر، اگر اس کا رخ موڑا نہیں جائے گا تو احیاء اسلام، غلبہ دین، اسلام کی نشأت ثانی